نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه خلق الاسباب پیج نمبر 942. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو علیکم، ان قریب میں پڑھ سناؤں گا تمہیں، منہ، اس کے بارے میں، ذکرا، کچھ حال، یعنی اس کا کچھ حال میں تمہیں بتاتا ہوں. انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. تو یہاں چونکہ اسباب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کا انتظام، اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں پر چیزیں اسباب کے پردے میں کام کرتی ہیں. حکم اللہ کا ہوتا ہے، ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، اذن اللہ کا ہوتا ہے، مشیت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن بظاہر ہمیں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اسباب کام کرتے ہیں. اور اس بارے میں قرآن مجید میں ذوالقرنین، جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اقتدار عطا کیا تھا، وہ زمین کے مشرق و مغرب کا مالک ہو گیا تھا، لیکن وہ سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے سے تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسباب مہیا کیے تھے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگران بھی وہی ہے، ہر چیز اس کی سپرویژن میں ہی کام کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے. وما نصبہ من الاسباب فی خلقہ و امرہ و احکامہ و ثوابہ و عقابہ، فذلک مظہر اسمائہ و صفاتہ و مظہر حکمتہ و نعمہ و مظہر قدرتہ و عزتہ. وما نصبہ، اور جو بھی اس نے مقرر کیے ہیں، من الاسباب، اسباب میں سے، یعنی جو بھی اس نے اسباب بنائے ہیں، فی خلقہ، اپنی تخلیق میں، و امرہ، اور اپنے حکم میں، و احکامہ، اور اپنے احکامات میں، و ثوابہ، اور اپنے ثواب میں، و عقابہ، اور سزا دینے میں. فذالک، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ مظہر، اظہار ہے، اسمائہ و صفاتہ، اس کے ناموں اور اس کی صفات کا، یعنی ان سب چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. ومظہر حکمتہ، اور اس کی حکمت بھی ظاہر ہوتی ہے، ونعمہ، اور اس کی نعمتیں بھی، ومظہر قدرتہ و عزتہ، اور اس کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے غلبے کا بھی. اس کی عزت سے مراد یہ وہ ہر چیز پر غالب ہے. العزیز کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ غالب، یعنی اس کے غلبے کا، کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. اذ ظہور هذه الاسماء والصفات تستلزم محال وتعلقات تتعلق بها ويظهر فيها آثارها، فصفة الخلق والرزق والرحمة والإحسان تستلزم وجود مخلوق ومرزوق ومرحوم ومحسن إليه. اس جبکہ ظہور ظاہر ہونا هذه الاسماء، ان ناموں کا، والصفات، اور صفات کا، تستلزم، لازم کرتا ہے، محال، جگہوں کو،
و تعلقات اور ریلیشن شپ کو، تتعلق بہا جو اس سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کیسے ظاہر ہو سکتی ہیں. یعنی اللہ کون ہے، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ وہ کون ہے. تو یہ جو اس کی تخلیق ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اس کے اسماء و صفات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. محال محل کی جمع ہے، محال یعنی جو پلیسز ہیں. تو اس کے نام کو ظاہر ہونے کے لیے کوئی جگہ چاہیے یا چیزوں کا آپس کا کنیکشن چاہیے. وَيَظْهَرُ فِيهَا آثَارُهَا اور ان کے آثار ان میں ظاہر ہوتے ہیں. مثلاً بادل آتے ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بادلوں کا آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ بارش ہوگی. بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اور کبھی کبھی بارش کیا ہو جاتی ہے، جیسے قوم نوح پہ برسی تھی اللہ کا عذاب. تو یا تو ایک ہی چیز اللہ کی رحمت ظاہر کرتی ہے اور اسی چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عزت، اس کا رعب، اس کا جلال، اس کا غلبہ اور اس کا قہر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے. تو اب سمجھ آ گئی. یعنی یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہیں جن سے یہ دنیا میں کام ہو رہے ہیں. اسی طرح جو مختلف جگہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. وَيَظْهَرُ فِيهَا آثَارُهَا ان کے اثرات نظر آتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا نا فَانظُرُوا إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو. فَصِفَةُ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ تو تخلیق اور رزق کی صفت کہ خالق اللہ ہے، رازق وہ ہے. والرحمتی اور رحمت، والاحسانی اور اس کا بندوں پر احسان کرنا. تستلزم یہ ساری صفات لازم پکڑتی ہیں وجود مخلوق و مرزوق کہ ایک مخلوق ہو اور ایک ایسی چیز ہو جس کو رزق دیا جا رہا ہو، وہ مرحوم ہو اور اس پہ رحمت کی جا رہی ہو، وہ محسن الیہ اور اس کی طرف احسان کیا جا رہا ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات لازم کرتی ہیں کہ کوئی ہو جن پر یہ صفات وارد ہوں. یعنی اگر کوئی انسان ہے ہی نہیں یا جانور ہے ہی نہیں جس کو رزق مل رہا ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رازق ہے؟ جب وہ چیز عمل میں آئے گی تو پھر ہی پتا چلے گا نا کہ اللہ رازق ہے. وَهَذَا الْكَوْنُ الْعَظِيمُ كَمَا هُوَ مَحَلُّ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ اور یہ بہت بڑی کائنات جو ہے جس طرح مقام ہے خلق اور امر کا کہ اللہ نے پیدا کی یہ سب کچھ اور اللہ ہی کا حکم ان پہ چل رہا ہے. وَمَظْهَرُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ تو یہ اس کے ناموں اور صفات کے ظہور یا ظاہر ہونے کا مقام بھی ہے. فَهُوَ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ شَوَاهِدْ وَأَدِلَّةٌ وَآيَاتٌ دَعَا اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَى النَّظَرِ فِيهَا تو یہ سب کچھ جو بھی گواہیاں ہیں، شواہد کس کی جمع ہے؟ شاہد کی. جو بھی گواہیاں ہیں وہ ادلہ کس کی جمع ہے؟ دلیل کی، دلائل ہیں. وہ آیات نشانیاں ہیں. دعا اللہ اللہ نے دعوت دی ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے عبادہ اپنے بندوں کو الی النظر فیہا کہ وہ ان کے اندر نظر کریں، غور و فکر کریں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے اور کائنات میں یہ ساری چیزیں بنائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کریں اور ان کے ذریعے اس کو پہچانیں. والاستدلال بها اور دلیل پکڑیں ان کے ذریعے. کس پر؟ علی وجود الخالق جل جلالہ اللہ جل جلالہ کے وجود پر. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ اللہ کی تخلیق، مخلوق نظر آ رہی. مخلوق کیا بتاتی ہے؟ کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی رازق ہے، اس کا کوئی مالک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اس خالق مالک تک پہنچتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں. یعنی ہر چیز اپنے بنانے والے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. مثلاً آپ کو اچھا سا کھانا کھاتے ہیں تو کیا سوال کرتے ہیں؟ کس نے بنایا؟ کیونکہ یہ ہماری نیچر میں ہے. کوئی بھی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں کس نے بنائی ہے، کون اس کا کریٹر ہے، کون اس کا کک ہے، کون اس کا خالق. پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کو بلانگ کرتی ہے. مثلاً آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکٹ کا نمونہ آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس کا آرکیٹیکٹ کون ہوگا، کس نے ڈیزائن کیا، کس کا ڈیزائن ہے یہ. اور پھر اسے کہتے کہ گھر کس کا ہے،
مالک کون ہے. یعنی یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ چیز کو دیکھتے ہی بنانے والے کا اور پھر اس کی ملکیت کا بھی اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ پھر اگلے سوال آتے ہیں، اس کو مینٹین کون کرتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کون کرتا ہے، اس کو تو سنبھالنا ہی بڑا کام ہوگا، یہ تو ایسا ڈیزائن ہے، اس کی تو صفائی بڑی مشکل ہوگی، وغیرہ وغیرہ. وہ ایک کے بعد ایک چیز پھر ہمارے ذہن میں خود بخود، یعنی انسان پھر سیلف ٹاک شروع کر دیتا ہے، اگلے سوال خود سے خود اور خود ہی جواب اور خود ہی سوال کرتا چلا جاتا ہے. اگر ہم ایک گھر کو دیکھ کر، ایک کھانے کو دیکھ کر یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ ان کا خالق کون ہے، اور یہ چل کیسے رہے ہیں، اور یہ بن کیسے رہے ہیں، اور ان میں ٹوٹ پھوٹ کیسے ہوتی ہے، اور پھر یہ اتنے عرصے سے کانسٹنٹلی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. ہمارا فیول تو ختم ہو جاتا ہے، سورج ہر روز اتنی ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے، اس کا فیول کیوں نہیں ختم ہوتا؟ کون ہے جو اس کی انرجی کا سورس ہے؟ کہاں سے وہ سب کچھ آ رہا ہے؟ ان ستاروں کے اندر اتنی روشنی کہاں سے آئی؟ ہماری تو بجلی اگر پروڈیوس نہ ہو تو سب کچھ اندھیرا ہو جائے، تو یہ اتنی لائٹننگ کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر یہ آسمانوں پہ پانی کون چڑھا دیتا ہے؟ یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ یہ جو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں یہ اصل میں کنیکشن ہے خالق کی پہچان کا، کہ اس کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. والاعتبار، اور عبرت پکڑنا یا سبق حاصل کرنا، بما تضمنته من الحکم والمصالح والمنافع على علمه وحکمته ورحمته واحسانه. اور اس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ سبق حاصل کرتے ہیں جو بھی ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں یا اس کے اندر کنٹین کی ہوئی ہوتی ہیں، حکمتیں، مصلحتیں، فائدے، اس کے علم پر مبنی اور اس کی حکمت پر مبنی اور اس کی رحمت اور اس کے احسان پر مبنی. یعنی پھر ہم جب وہ چیز دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی حکمتیں، مصلحتیں، فائدے، وہ سب چیزوں کی طرف بھی آگے غور و فکر شروع کر دیتے ہیں. والاعتبار بما تضمنته من العقوبات على عدله وانه يغضب ويسخط ويكره ويمقت من عصاه. اور پھر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ جو بھی اس کے اندر عقوبتیں یعنی سزائیں چھپی بھی ہوتی ہیں اس کے عدل کی بنا پر. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جب بادل کڑکتے ہیں، بجلی گرتی ہے یا بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا زلزلے آتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی کائنات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ بہت شدید غضبناک ہوتا ہے. غضب اور سخط میں آپ کو معلوم ہے فرق ہے، سخت اگلا درجہ ہے. وَيَكْرَهُ، اور وہ ناپسند بھی کرتا ہے، وَيَمْقُتُ، اور نفرت بھی کرتا ہے، من عصاہ، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. وَالْاعْتِبَارُ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَثُوبَاتِ وَالْإِكْرَامِ، اور اسی طرح ہم سبق حاصل کرتے ہیں جو بھی ان چیزوں کے اندر ثواب یا جزا اور اکرام چھپا ہوا ہوتا ہے. الا انہ یحب ویرضی ویفرح باہل طاعتہ، کہ وہ محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، اطاعت کرنے والوں سے خوش بھی ہوتا ہے. وذالک موجب کمالہ وکمال اسمائہ وصفاتہ وبہا عرف الخلق ربہم والہہم وعظمت اسمائہ وصفاتہ. تو یہ سبب ہے اس کے کمال کا، یعنی یہ اسباب جو ہیں کہ اس کا کمال بتاتے ہیں ہمیں، اور اس کے ناموں اور صفات کے کمال کو بتاتے ہیں. اسی سے مخلوق جو ہے اپنے رب کو اور اپنے الہ کو پہچانتی ہے اور اس کے ناموں اور اس کی صفات کی عظمت کو جانتی ہے. اسباب کیا ہے؟ بیسیکلی اس کی کریشن، اس کی ساری کریشن جو ہے وہ مختلف چیزوں کا سبب ہی ہے نا. جیسے بادل بارش برسنے کا سبب ہے، تو بارش کس چیز کا سبب ہے؟ گروتھ کا سبب ہے. تو وہ گروتھ جس چیز کی ہوتی ہے وہ کس کا سبب ہے؟ ہمارے رزق کا، کھانے کا. تو ہمارا کھانا کیوں ضروری ہے؟ وہ کس چیز کا سبب ہے؟ ہماری زندگی کا. تو ہماری زندگی کی کیا پھر حقیقت ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا وہ کر کے دکھائے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں تو وہ تنہا کام نہیں کر رہی، اس کے آپس میں بھی ایک دوسرے سے تعلقات ہیں اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے بنی ہوئی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کی زندگی کا مقصد ہے جس کی بنا پر وہ دوسروں کو سرو کر رہی ہے. یعنی کائنات کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز دوسروں کو سرو کر رہی ہے، اور جو سروس دیتا نہیں پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ بینیفیشل نہیں، جب تک آپ فائدہ مند نہیں، جب تک آپ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے تو آپ کیا ہے؟ پھر
ایک بیکار چیز ہے جس کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی باقی. یعنی کائنات کی ہر چیز دوسری چیز کی زندگی، دوسری چیز کی گروتھ، دوسری چیز کے فائدے کا سبب ہے. اللہ نے ہمیں انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا بلکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم آکسیجن پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کھانے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں محبت بھی چاہیے، ہم ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم بہن بھائیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ایک وقت میں ہر چیز کی ڈیپینڈنسی نہیں بھی ہوتی، لیکن زندگی تنہا نہیں گزر سکتی، آئسولیٹ ہو کے نہیں گزر سکتی کہ آپ ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور آپ کہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا. تو ایسا نہیں ہوا کرتا، اسباب کے ساتھ سارے کام چلتے ہیں. Ustaza ji, I was recently studying with regards to teamwork and success and things like that. So one of the quotations that caught my eye was that there's 3 categories. One is, the way people operate, whether individuals or teams. They're dependent, they're independent, and they're interdependent. So interdependent is the category that is the most productive and that one should seek for, because in this interdependency you're always able to excel and exceed and bring benefit to the maximum and produce the maximum. Yani the example is right here, as you're mentioning that all the asbab, the interdependency, teamwork mein interdependency. Exactly. So each person is carrying a portion of the work where they are accelerating towards the goal, and then the next person is needed. If I say I am going to do all the things that are needed to do from here to there, then it's not possible. But with interdependency we're able to reach farther, maximum, and the result will always be better than anyone who says I can do this independently. السلام علیکم صاحب. جب آپ یہ ایکسپلین کر رہی تھی اسباب کا تو میرے ذہن میں وہ باادب بچے آ رہے تھے جنہیں ہم دیکھ کے فوراً کہتے ہیں اس کی ماں کون ہے. تو فوراً سے ذہن میں جاتا ہے اتنا اچھا پڑھنے والا بچہ ہے یا خوبصورت ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس کی ماں کہاں ہے، وہ کیسی ہوگی جس نے اس کو اتنی اچھی تربیت دی. پھر ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی خوبیاں معلوم کرنا چاہتے ہیں، پھر پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، تاکہ ہم بھی وہ اپنا سکیں. تو اس طرح سے اللہ سے جب ہم قریب ہوتے ہیں، جب اس کے اسباب کو دیکھ کے اسے پہچاننا چاہتے ہیں، اس کی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کے ناموں پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں، تو بس ایسا ہی مجھے لگتا ہے جیسے لائک دا کلوزسٹ ٹو اللہ بڑھتی جاتی ہے. پھر اللہ کی محبت اور اس کی قدر آتی ہے نا، اس کی قدر آتی ہے، پھر اس کے قریب ہونے کو دل چاہتا ہے، پھر اس کی طرف بڑھنے کو دل چاہتا ہے، پھر اس کی طرف دوڑنے کو دل چاہتا ہے، ففروا الی اللہ پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. کیونکہ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوتی تو اس وقت تک اللہ کی اطاعت اور عبادت بھی خالی ہے، بس ایم لیس ہی ایسے ہی بس کر رہے ہیں کیونکہ کہہ دیا کر لو تو کر لیا، کیونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. Ustaza, through research, it's also proved that even plants are symbiotic. They are dependent on each other. They cannot live in isolation. What the scientists did was they had put receptors on plants, and throughout the night, it was observed that the signals came out that not only the roots within the ground, they helped each other in providing nutrients, but they were even communicating. The way they were communicating, Wallahu alam, Allah knows best, scientists know best, but the proven point is even they cannot be quiet or be in isolation. They spoke with each other. اسی لیے کچھ پودے تو الگ سے اگتے ہی نہیں، ان کا جب تک پیئر نہ ساتھ ہو. جیسے پپیتے کا درخت ہے تو پھل نہیں لاتا جب تک اس کا میل فیمیل دونوں نہ ہو. اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو پودوں کی آپ نے بات کی، تو جو سمجھدار مالی ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی سائنس وائنس کا علم نہیں ہوتا، لیکن صرف تجربے اور مشاہدے سے وہ کچھ پودوں کو کچھ کے ساتھ اگاتے ہیں. جب پہلی دفعہ میں نے کسی سے سنا کہ یہ اس کے ساتھ اگائے تو زیادہ بہتر طریقے پہ اگتا ہے، میں نے کہا ہے واٹ، یعنی اس کا اس سے کیا تعلق. لیکن ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا، تو واقعی اس میں کوئی حقیقت ہوگی کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ساتھ. اس کو صحبت بھی کہتے ہیں نا، یعنی اگر آپ اچھی صحبت میں ہو تو آپ کھل اٹھتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ تھکے ہوئے بھی ہوں تو آپ کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے، آپ کو بوریت نہیں ہوتی، آپ کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے، آپ کا آگے بڑھنے کو انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کا ماحول ایسا نہیں ہوتا یا کوئی آپ کی بات نہیں سمجھتا، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، تو پھر آپ چاہے لاکھ جینیس ہو تو آپ کسی کام کے قابل نہیں ہوتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یعنی اسباب کو جانے اور اسباب کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ان پہ غور و فکر بھی کرے. یعنی اللہ نے سبب بنایا، مسبب فاعل ہے نا، اسباب بنانے والا مسبب.
اب آپ دیکھیے کہ فی زمانہ ہم لوگ گیجٹس پہ بہت ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ ہماری صحبت ہو گئے ہیں، وہ ہمارے پاس ہو تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو لگتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کو. یعنی ہم اپنی کمپنی یا جو ہمارے آس پاس ماحول ہوتا ہے نا اس کی پیداوار ہوتے ہیں، یعنی وہ مل کے ہمیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسباب ہوتے ہیں ہماری گروتھ کے یا ہماری زوال کے. تو اگر آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں کہ جو کنڈیوسو ہے، آپ کو ہیلپ کرنے والا ہے، تو آپ تھوڑی ہی دیر میں بہت کچھ کر جائیں گے. اور اگر نیگیٹو تو پھر کیا ہے کہ جو آپ کے اندر ہے وہ اس کا بھی ڈاؤن فال ہو جائے گا. So just adding to what you mentioned about how our company makes us or breaks us, this is so true because in Africa there is a tribe, when they want to get rid of certain trees in their area, they don't cut them down. It's not that they don't water it. People gather and they start cursing those trees, and they keep doing it and they keep doing it, and in weeks, by the end of a few weeks, those plants are dead. And then they just remove them. Our company makes us or breaks us. Negativity. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر بھی لائف ہے، نہ صرف یہ کہ لائف ہے بلکہ سینس بھی ہے. یہ جیسے آتا ہے نا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. This reminded me, I was reading a book recently about the causes of depression and anxiety, and they say that one of the main causes is disconnect from the natural world, disconnect from people, disconnect from meaningful work. And then I just started reading another book which focuses on the importance of being still, and that means basically being on your own. So our problem is that we are not connected with Allah subhanahu wa ta'ala, right? We don't have meaningful connection, neither with ourselves nor with other people, nor with Allah subhanahu wa ta'ala, which is why sometimes even when we are surrounded by people, we feel lonely. And there are some other people who, when they're alone, they feel happy, so happy because they can actually do their work and they become so productive. So it's not only about our physical environment, it's about the environment within, right? Yeah. How we talk to ourselves, how we connect with ourselves, and what kind of relationship we have with Allah subhanahu wa ta'ala. Because once a person has shukr inside, has gratitude inside, then whatever environment they're in, inshallah they will thrive. Because ultimately it's about your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Because research proves that loneliness is bad for you, but then there's other research that shows that you need to be alone as well. Right? Don't always be overstimulated. Right? So we need to save ourselves from these extremes, and we need to address the real issue. And the real issue is about connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَسْبَابُ وَالْوَسَائِطُ لَمْ يَخْلُقْهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ حَاجَةٍ مِّنْهُ إِلَيْهَا. اسباب اور وسائط کا مطلب مینز. اسباب اور مینز جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی ضرورت کی وجہ سے پیدا نہیں کیا ان کی طرف، یعنی اللہ کو ان کی ضرورت نہیں تھی. وَلَا يَتَوَقَّفُ كَمَالُهُ الْمُقَدَّسُ عَلَيْهَا، اور نہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اور نہ وہ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی کہ اس کا مقدس کمال ان پر. فلم یتکثر بہا من قلہ، تو اس نے کسی کمی کی وجہ سے ان کی کثرت نہیں اختیار کی. ولم یتعزز بہا من ذلہ، اور نہ کسی کمزوری یا ذلت کی وجہ سے ان سے اسٹرینتھ حاصل کی. ولم یتقوی بہا من ضعف، اور نہیں قوت پکڑی ان کے ساتھ کسی کمزوری کی وجہ سے. یعنی اسباب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. بل اقتضى کمالہ المطلق ان یفعل ما یشاء، بلکہ تقاضا کیا اس کے ایبسولوٹ کمال نے کہ وہ جو چاہے کرے. وَيَحْكُمُ وَيَتَصَرَّفُ، اور حکم دے اور تصرف کرے. وَيَأْمُرُ وَيُدَبِّرُ كَمَا يَشَاءُ، اور حکم دے اور تدبیر کرے جیسے وہ چاہے. وَأَن يُحْمَدَ وَيُعْبَدَ، اور یہ کہ وہ تعریف کیا جائے اور عبادت کیا جائے. وَيُعْرَفُ وَيُذْكَرُ، اور پہچانا جائے اور ذکر کیا جائے. وَيَعْرِفُ الْخَلْقُ صِفَاتَ كَمَالِهِ، اور مخلوق اس کے کمال کی صفات کو جانے. وَنُعُوتَ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ، اور اس کے جمال اور جلال کی صفات کو یا تعریف کو. بالکل وہی بات جو ابھی آپ نے کی کہ مخلوق کو ضرورت ہے کہ
اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچانے. لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے ان اسباب کی. اس کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے, یعنی ایک بنیادی قاعدہ ہے جس پہ آگے کی باتیں بھی سمجھ آئیں گی. اللہ چاہے تو بارش کے بغیر بھی سبزہ اگا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بارش پر کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس لیے نہیں اس نے بادل بنائے اور یہ بارش برسائی بادلوں کے ذریعے کہ وہ اس کے بغیر کر نہیں سکتا تھا, رائٹ. کیونکہ یفعل ما یشاء یحکم یتصرف یأمر یدبر کما یشاء, جو چاہے کر سکتا ہے. He does not need any سبب. لیکن یہ اسباب کس کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمیں ان کے ذریعے بارش برسے اور زمین اگائے اور ہم کچھ کھا پی لیں, بلکہ ان کے ذریعے اس سارے نظام کو دیکھ کر ہم اپنے رب کی صفات کو پہچانیں اور اس سے کنیکٹ ہوں, اس کی حمد کریں اور اس کی عبادت کریں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی چیز بغیر سبب کے ہی مل جاتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کا شکریہ ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. مثلاً آپ کو کوئی پارسل ملا لیکن بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے. اب آپ پارسل کھولیں گے, آپ اگر اس میں کچھ کھانے کی چیزیں کھا لیں گے, کام ختم. لیکن اگر وہی چیز کھانے کی, مثلاً ایک پانی کی بوٹل ہی ہے, کوئی شخص آپ کو لا کر دیتا ہے, یہ لیجئے پانی, آپ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اور ایک دفعہ نہیں, اور اگر آپ کو پیاس لگے تو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی کریں گے. جتنی زیادہ آپ کی ضرورت پوری ہوگی اتنی زیادہ آپ تھینکس کریں گے, اتنا زیادہ گریٹیٹیوڈ ہوگا آپ کے دل میں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ نے اسباب کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں ان کے ذریعے. ورنہ وہ ہمیں بغیر کھانے کے بھی گرو کر سکتا تھا. فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کھاتے, ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح اس کی بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اپنا کام کر رہی ہیں بغیر اس کے کہ ان کو صبح شام کچھ کھلایا پلایا جائے. تو اللہ نے ہمارے لیے ایک نظام رکھا, اور وہ اسباب کا نظام رکھا تاکہ ہم جو بھی چیز استعمال کریں صرف اس کو فار گرانٹیڈ نہ لے لیں, ایسے ہی نہ بس لے لیں اور اٹھائیں اور جانوروں کی طرح کھا لیں. وہ بھی شکر کرتے ہوں گے میرا خیال ہے اپنے طور پر, کیونکہ اللہ کی تسبیح ہر وقت کرتے رہتے ہیں, بلکہ دینے والے کو پہچانے اور اس کی طرف رغبت کرے. کیونکہ آپ دیکھیے یہ انسان کے اندر اللہ نے چیز رکھی, اگر کسی کا دل تھوڑا سا بھی دل ہے نا, اس کے اندر پتھر کا ٹکڑا نہیں, تو جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے. حتیٰ کہ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں, بلی کو آپ کچھ ڈالیں, کتے کو ڈالیں, چڑیا کو ڈالیں, وہ کیا ہوتے ہیں آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ پچھلے دنوں وہ ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا, وہ چیتے کے بچوں کو کسی نے, وہ ایک لڑکی جو ہے وہ ان کو بچپن سے پالتی ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو جنگل میں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے. تو وہ جب ایک وال پہ کھڑے ہو کر ان کو آواز دیتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس کو ہگ کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہی نہیں, اتنا امیزنگ سین تھا. تو حیران ہو گئی دیکھ کر کہ اگر چیتا انسان کے گلے لگ کے اس سے محبت کر سکتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے پالا ہے اس کو, تو وہ انسان کتنا ناشکرا ہوگا کہ جو اس کو پالتا ہے وہ اس کا احسان ہی نہ مانے. ہمیں ہمارے ماں کا احسان ماننے کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہیں تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھا, تکلیف اٹھا کے جنم دیا, تکلیف اٹھا کے دودھ پلایا, تکلیف اٹھا کے سارے ہماری نجاستیں صاف کی. تو اللہ نے ہمیں ماں کے ذریعے کیوں پیدا کیا اور ماں کو اتنی مشقتوں میں کیوں ڈالا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اللہ چاہتا تو ہمیں اوپر سے گرا دیتا, درختوں پہ لٹکا دیتا, اور بغیر کسی مشقت کے, جیسے آپ کے گھر میں بکرے کا گوشت آتا ہے تو ایسے ہی کوئی بچہ بھی آ جاتا, بھیج دیتا اللہ. جیسے فش آتی, آپ بھی آ جاتے کہیں سے. لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا. اللہ نے اسباب کے ذریعے, اور پھر یہ کہ اس کے پیچھے سبب ہے, ماں اور باپ کا ملاپ ہے, اور پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں اتنا عرصہ رہنا, اور پھر تکلیف دے کے جنم, یہ سب کچھ کیا ہے؟ تاکہ انسان محسن کو پہچانے, اس کا شکر گزار ہو. اگر وہ چھوٹے محسن کو پہچان جاتا نا تو بڑے کو بھی پہچان جائے گا, کیونکہ یہ ذریعے ہیں اس تک پہنچنے کے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اور خوش رہنے کے لیے
سب سے آسان نسخہ یہ کہ دوسروں کے گریٹفل ہو جائیں. جو آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو اللہ نے یہ جو اسباب بنائے، اور پھر نہ صرف یہ کہ چیزوں کا سبب بنا دیا، پانی کو پیاس بجھانے کا سبب بنا دیا، بوٹل کو پانی کیری کرنے کا سبب بنا دیا، اس بوٹل کو بنانے والے کو ایک سبب بنا دیا، تو کتنے ہی ہاتھوں سے چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. ہم اگر ان میں سے ہر ایک کا شکریہ ادا نہیں بھی کر سکتے تو جس نے یہ پانی بنایا ہے اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. گھونٹ پی کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ادا ہو گیا، گویا ہم نے باقیوں کو بھی کر دیا کہ اس نے ہی وہ سب کو پیدا کیا جو یہاں تک پہنچانے کا سبب بنے. تو یہ چیز انسان کی ضرورت تھی، یہ شکر گزاری انسان کی ضرورت ہے، یہ غور و فکر انسان کی ضرورت ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتا نا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا، راستہ گم کیا ہوا. تو یہ پیراگراف آپ دیکھیے، کیوں اسباب پیدا کیے؟ بل اقتضى کمالہ المطلق ان یفعل ما یشاء ویحکم ویتصرف ویأمر ویدبر کما یشاء وان یحمد ویعبد. یہ ہے اصل مقصد، ان یحمد ویعبد ویعرف ویذکر ویعرف الخلق صفات کمالہ ونعوت جلالہ وجمالہ. ولذلک خلق سبحانہ خلقا یعصونہ ویخالفون امرہ، وذلک لتعرف ملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ واولیاءہ کمال مغفرتہ وعفوہ وحلمہ وامہالہ من عصاہ. ولذلک، اور اسی لیے، خلق سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلقا، ایک ایسی مخلوق کو، یعصونہ، جو اس کی نافرمانی کرتی ہے، ویخالفون، اور مخالفت کرتی ہے، امرہ، اس کے حکم کی، لتعرف، تاکہ جان لیں، ملائکتہ، اس کے فرشتے، وانبیاؤہ، اور اس کے نبی، ورسلہ، اور اس کے رسول، واولیاؤہ، اور اس کے دوست، کمال مغفرتہ وعفوہ، اس کی مغفرت اور معافی کے کمال کو، وحلمہ وامہالہ من عصاہ، اور اس کے حلم اور اس کی مہلت دینے کو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. ثم اقبل سبحانہ بقلوب من شاء منہم الیہ، پھر اللہ نے متوجہ کیا ان میں سے اپنی طرف جس کو چاہا دلوں کے ساتھ متوجہ کرنے کا. فظہر کرمہ فی قبول توبتہ، تو اس کا کرم ظاہر ہوا اس کے توبہ قبول کرنے میں، وبرہ ولطفہ فی العود الیہ بعد الاعراض عنہ، اور اس کے احسان کو اور اس کے لطف کو اس کی طرف لوٹنے کی طرف، اس سے اعراض برتنے کے بعد، یعنی اس سے دور ہونے کے بعد اس کی طرف آنے کو. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تم سب کو لے جائے، ولجاء بقوم یذنبون، تو ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، فیغفر لہم، تو وہ ان کو معاف کر دے. یعنی اللہ سے دور ہونے کے بعد جب کوئی پلٹتا ہے نا تو وہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے اور اس بندے کے لیے بھی بڑا قابل قدر ہے. اب آپ دیکھیں، ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں نا، ہمیں گھر سے اسلام مل گیا، ہم نے اس کی قدر ہی نہیں پہچانے، ہمارے اندر اس کا شکر گزاری کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہوئی ہے. کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے پاس اسلام کی نعمت ہے، بلکہ بعض اوقات تو الٹا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ساری کیوں پابندیاں. لیکن جس شخص کو رب کی پہچان ہو جاتی اور پھر وہ اپنے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اس شخص کے دل کا جو حال ہوتا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی، اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ ایک پیدائشی مسلمان سے کہیں مختلف ہوتے ہیں. اور اس کی اس توبہ کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف واپس آنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ اور مخلوق پیدا کرے جو گناہ کر کے واپس آئے. تو اللہ کی طرف واپس آنا جو ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ کر کے پھر اتنے ریگریٹس میں رہتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تو بخشش نہیں ہونی، اس لیے بس ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں، گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن جب آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنا خوش ہوتا ہے آپ سے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے.
فخلق العبد المغفور له وتقدير الذنب الذي يغفر والتوبة التي يغفر بها هو نفس مقتضى العزة والحکمة. بندے کو پیدا کرنا جس کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، اور گناہ کی تقدیر جس کو بخش دیا جاتا ہے، اور توبہ جس کے ذریعے اس کو بخشا جاتا ہے، وہ بذات خود ہوا نفس مقتضی العزت والحکمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور حکمت کا بذات خود تقاضا ہے. وہ موجب الاسماء الحسنى والصفات العلی، اور سبب ہے اس کے خوبصورت ناموں اور بلند صفات کا. واللہ سبحانہ کل وقت یسوق المقادیر الی المواقیت التي وقتها لها ویظہرها باسبابها التي سببها لها ویخصها بمحالها من الآیان والامکنة التي عینها لها. ایکچولی اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے کتاب القضاء والقدر کی، یہ قضاء اور قدر ہی کا حصہ ہے جو پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے پڑھا نا کہ اللہ نے تقدیر بنائی ہے اور پھر کام اللہ کے اذن کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کی ایفرٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جو ایفرٹ ہے نا وہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہے. تو اسباب کا کیا کردار ہے پھر تقدیر میں، یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر وقت تقدیروں کو، مقادیر یعنی تقدیریں جو ہیں، ان کو اپنے مقرر وقت کی طرف چلاتا رہتا ہے، یعنی کون سا کام کب ہونا ہے. وَيُظْهِرُهَا، اور ان کو ظاہر کرتا ہے بِأَسْبَابِهَا الَّتِي سَبَبُهَا لَهَا، ان کے اسباب کے ساتھ جو ان کا سبب ہوتے ہیں. پھر وہی بارش کی مثال دوں گی کہ مثلا کہیں قحط پڑا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں بارش برسے، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، اور جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرف وہ سارے اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور بارش برس جاتی ہے. اور یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کس کی کون سی مشکل آسان کرنی ہے، کس وقت کس کا کون سا پرابلم حل کرنا ہے، کس وقت کس کا قحط دور کرنا ہے، اور کس وقت کس سے کون سی نعمت واپس لے لینی ہے. یہ سب تقدیر کے حصے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اسباب کو اس وقت تک لا پہنچاتا ہے جہاں وہ کام ہونا ہوتا ہے. وَيَخُصُّهَا بِمَحَالِهَا، اور ان کو خاص کرتا ہے ان کی جگہوں کے ساتھ، من الآیان، لوگوں میں سے، والامکنۃ، اور جگہوں میں سے، التی عینھا لہا، جو اس نے ان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. والدین هو اثبات الاسباب والوقوف معها والنظر الیہا، اور دین جو ہے وہ اسباب کا اثبات کرتا ہے. اثبات کرنا ہے کس کا؟ اسباب کا. والوقوف معها، اور ان کے ساتھ رہنا ہے، یعنی ان پر ڈپینڈ کرنا ہے. والنظر الیہا، اور ان پہ غور و فکر کرنا ہے. والوقوف یعنی وقوف کا مطلب ہوتا ہے نا کھڑے ہونا، وقف سے یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یعنی ان پہ ڈپینڈ کرنے کے معنوں میں توقف کرنا، وہ انٹر ڈیپینڈنٹ والی بات جو ہے. واللہ تعالی امرنا بالوقوف بہا بمعنی، اور اللہ نے ہمیں ان پر وقوف کرنے کو کہا اس معنی میں، اننا نثبت الحکم اذا وجدت، کہ ہم ثابت کریں حکم کو جب وہ پایا جائے، وننفیہ اذا عدمت، اور اس کی نفی کر دیں جب وہ نہ ہو، ونستدل بہا علی حکمہ الکونی، اور ہم اس سے دلیل پکڑیں اس کے حکم کونی پر. وَهَلْ يَسْتَطِيعُ حَيْوَانٌ أَن يَعِيشَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا بِوُقُوفِهِ مَعَ الْأَسْبَابِ، کیا ممکن ہے کہ کوئی حیوان جی سکے اس دنیا میں اسباب پر ڈپینڈ کیے بغیر؟ فَتَنَفُّسُهُ بِهَا، تو اس کا ان کے ساتھ سانس لینا، وَتَحَرُّكُهُ بِهَا، اور اسباب ہی کے ساتھ حرکت کرنا، وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ بِهَا، اور اس کے سماعت اور اس کا دیکھنا ان کے ساتھ، وَغِذَاؤُهُ بِهَا، اور اس کا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ، وَدَوَاؤُهُ بِهَا، اور اسباب ہی کے ساتھ اس کی دوا علاج ہے، وَهَدَاهُ بِهَا، اور اسباب ہی کے ذریعے اللہ نے ان کو گائیڈ کیا، وَسَعَادَتُهُ بِهَا، اور انہی کے ذریعے اس کو سعادت بخشی، وَشَقَاؤُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا، اور ان سے اعراض کر کے اس کی بدبختی مقرر کر دی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. یہاں جو حیوان کا لفظ استعمال ہوا نا، یہ صرف وہ کوئی اینیملز کے لیے نہیں آیا. حیوان کا مطلب اینی لیونگ بینگ، کوئی بھی جو لیونگ بینگ ہے، کوئی بھی جو جاندار ہے، کوئی بھی جو یعنی زندہ مخلوق ہے، وہ اسباب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یہ کارخانہ قدرت جو ہے اسباب کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جینے کے لیے سب سے پہلے سانس کی ضرورت ہے. سانس نہ ہے تو بچہ ویسے ہی مر جائے. ٹھیک ہے، اور سانس کے لیے کیا چاہیے؟ آکسیجن چاہیے. تحرکہ بہا، اسباب کے ذریعے وہ حرکت کرتا ہے. تو اس کے اندر اللہ نے جو طاقت قوت رکھی، اس کی سمع اور بصر، جس کے ساتھ سنتا ہے دیکھتا ہے. پھر اس کو غذا چاہیے، ماں کا دودھ چاہیے. پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس دودھ کے اندر دوا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے اسباب بنائے دواؤں کے. وَهَدَاهُ بِهَا، اسباب ہی سے ہدایت پائی. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ہدایت پائی تھی؟ سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے وحی بھی بھیج دی. تو ہمیں اس مشکل میں نہیں ڈالا، ہمیں تو اللہ نے وحی دے دی اور ہمیں ہدایت دے دی اس کے ساتھ. دیکھیں ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہے دنیاوی معاملات میں رہنمائی اور ایک دینی معاملات میں رہنمائی. تو جس طرح دنیا کے معاملات میں رہنمائی ہمیں مختلف جو دنیا کے حساب سے اسکالرز ہیں، بڑے ہیں، ان سے ملتی ہے، سائنٹسٹ وغیرہ گائیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور فیلڈ کے متخصصین یا جو اسپیشلسٹ ہیں. تو اسی طرح دین کی بھی رہنمائی انبیاء اور علماء وغیرہ سے ملتی ہے. تو یہ بھی اسباب ہے نا. نبی کیا ہے؟ سبب ہے. کیا کرنے کا؟ اللہ تک پہنچنے کا. اسی طرح انسانوں کو اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے، جگہوں کو، لوگوں کو. مثلاً آپ اگر دین کی طرف آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہوگا نا، کوئی کتاب بنی ہوگی، کوئی انسان بنا ہوگا، کوئی لیکچر، کوئی چیز. تو یہ اسباب کس نے پیدا کی؟ ہدایت اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے سبب پیدا کیا ہے آپ کے لیے. اور وہ سبب کب ہوا؟ کسی کے لیے وہ ماں کے پیٹ سے ہی ہو گیا، اور کسی کو 40 سال کی عمر میں ملا، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ راہ بھولا ہوا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے کیا کرنا ہے. یہ جو پیچھے بات ہوئی نا کہ یسوق المقادیر الی المواقیت التی وقتها لها، جو اللہ نے اپنی حکمت سے اس کے لیے وقت مقرر کیا نا، اس تک اس کو پہنچا دیا ہدایت کے لیے اور چیزوں کے لیے. اسی طرح آپ اپنے رزق کے انتظام کے لیے جاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات اچھی سے اچھی ڈگری لے کے آپ بیٹھے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے پھر آپ کو جاب ملتی ہے. اسی طرح آپ کو بعض اوقات کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے اپنے دماغ میں بالکل نہیں آتا کہ آپ نے کون سی دوا کھانی، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیتا ہے تو وہ آپ کو کسی دوا کا بتاتا ہے، کسی ڈاکٹر کا بتاتا ہے. تو وہ کیا اللہ نے آپ کے لیے سبب پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب جو چیز سبب بن جاتی ہے نا ہمارے لیے، پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے شکر گزار ہوں، اللہ کے بھی ہوں، بندوں کے بھی ہوں. جو بھی چیز سبب بنے اس کے. اور کچھ چیزیں تو انسان کرتے ہیں نا، تو ہم انسانوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا بھول جاتے ہیں. کبھی ہم اللہ کا کر دیتے ہیں اور بندوں کا کرنا بھول جاتے ہیں. احسن یہی ہے کہ دونوں کا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر بعض اوقات جیسے دودھ ہمیں گائے سے ملتا ہے، تو اب ہم گائے کا شکریہ تو نہیں ادا کر سکتے، پھر کس کا کرنا ہے؟ اسی لیے تو شعر بنا ہوا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو پھر ہم وہ اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں. استاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے اسباب پیدا کیے ہیں کہ ہم اسے پہچانیں. بالکل، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آ کے انسان ضرور سٹک ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا تھا. اور کتنی چیزیں ان یوزول آپ کی زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے، آئی کانٹ بلیو کہ ہو گیا. تو وہ دراصل اللہ نے آپ کی طرف پہنچا دیا. اساتذہ ایکچولی اس رمضان میں لیکچر سن رہی تھی، ابھی آپ نے ماں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا. تو اس لیکچر کے اندر ایک بات وہ بھی اساتذہ نے بہت خوبصورت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عربک میں ماں کے پیٹ کو جس میں بچہ ہوتا ہے اس کو رحم بولا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمت، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے. کہتے ہیں کہ ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ نکلتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ باہر نکلے ذرا پھر بتاؤں گی اس کو، میں نے اس کو پیدا کیا، اس کی بھی تکلیف لی میں نے. لیکن وہ اس کو اس سے کہیں زیادہ
محبت سے اپنے پاس رکھتی ہے، اس کو ہر تکلیف سے بچاتی ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تکلیف ہے جو وہ برداشت کرتی ہے. لیکن ایک بندہ، اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. وہ اتنی خطائیں کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا ہے سچے دل سے، اللہ کی طرف مڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے کہیں زیادہ نوازتا ہے، اس کی توبہ کو کہیں زیادہ قبول کرتا ہے. بالکل. So again, I was thinking about the importance of tasbih in our lives. Subhanallah wa bihamdihi. And also istighfar. There's so many asbab all around us, within us also. So much khair, physically, tangibly, and spiritually reaching us, that we forget to thank Allah for. Yes. So, we need to do so much more tasbih in a meaningful way. And I was thinking about all the asbab in place for spiritual nourishment to reach us. Each verse of the Quran that we're able to understand, do we thank Allah for it? Each word, each hadith, how it reaches us. There's a whole science behind it. So many connected asbab. And we just dismiss it as, it's conveniently accessible for us. But we don't value it as much as we need to. So, alhamdulillah ala kulli hal. بالکل. اور پھر یہ کہ جو چیز جتنی آسانی سے مل جاتی ہے اتنی ناقدری اس کی زیادہ کرتے ہیں، اتنے ناشکر ہوتے ہیں. Tata, talking about sabab, I'm reminded of the discussion that Imam Abu Hanifa once had with a group called Dahariya, who believe that everything just gets created on its own and there's no creator. So once these group of people, they were waiting for Imam Abu Hanifa to arrive, and he was late by 45 minutes, an hour. And when he comes, they're all angry at him that we were waiting for you. What happened? He said, I was coming, and on the way there was a river. And I was just sitting on one side, just hoping that the boat will create on its own. The planks will get together, nails will come together.